اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے بھی آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے بھی سخت ہے۔ آپ نے ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خوف خدا، یعنی اس دن ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق سے ترجمان خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان سے معصوم فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے اور روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود خود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم میں کہا، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہان والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما ہوں میں۔ افسوس صد افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ رات بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا ہے، خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا ہے، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے، ہائے ہائے۔ اس کے باوجود خود قبر کے ہولناک گپ اندھیری کا کوئی حساب نہیں، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، فرض ہونے کے باوجود جو زکوٰۃ پوری ادا ہم سے نہیں دی جاتی، ماں باپ کے حقوق ہم سے ادا نہیں کر پاتے، رات دن گناہوں میں گزرتے ہیں۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے کاٹنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکایک موت کا پیغام آ پہنچا اور ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے گی۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، غم زدہ ہے جان آخری موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخری موت ہے، بارہا علمی تجھ سے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخری موت ہے۔ انسانیت لمبے لمبے منصوبے
بناتے مگر اس کی اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جب یکایک لگام کھینچے گی اور مرنا پڑے گا تو سب کیا کرایہ دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے مدینۃ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ دور کے کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھیجتا۔ باہم مشورے سے عالی شان کوٹھی بنانے کا طے پایا۔ یہ نوجوان سال ہا سال تک رقم بھیجتا رہا، مگر گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ عظیم الشان مکان تیار ہو گیا۔ یہ نوجوان جب وطن واپس آیا تو اس عظیم الشان کوٹھی میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھی، مگر مقدر کہ اس عالی شان مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ قبل اس کی موت ہو گئی، انتقال کر گیا، اور وہ اپنے روشنیوں سے جگمگاتے عالی شان مکان کے بجائے گپ اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا۔ جہان میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے۔ ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو فانی دنیا کی لذتوں کے باعث مسرت و شادماں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے ناآشنا، لذت دنیا میں بدمست ہیں۔ تو بعض وہ ہیں جو اس دار ناپائیدہ میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیرے اور وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ آج ہماری ساری توانیاں صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہی بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہے۔ آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار گزرے ہیں، جو دولت و حکومت، جاہ و حشمت، اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تادیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئی۔ ان کی مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت کے ویران کر دیے گئے۔ روشنیوں سے جگمگاتے محلات و قصور سے اٹھا کر انہیں گپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادماں مسرت تھے، اور آج قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغمون ہو گئے ہیں۔ اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دار، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک کے لیے کیا کیا نہ حسرت سیدھا پڑا رہ گیا، سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔